نتعلم في حاسوبي لغة العربية. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیجیے دوستو، ہم اپنا نیا ویڈیو لے کر حاضر ہیں. اس ویڈیو میں بھی ہم نے اپنا پرانا طرز عمل جاری رکھا ہے اور الفاظ کے معنی اردو میں دینے کے ساتھ ساتھ انگریزی میں بھی دیا ہے، اور ویڈیو کے اخیر میں پھر اردو اور انگریزی میں عبارت کا ترجمہ دے دیا ہے. اس ویڈیو میں ہم نے ایک مسئلے کو چھیڑا ہے اور آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ اپنی رائے ہمیں کمنٹ میں ضرور دیں. تو آپ اس مسئلے پر غور کریں اور اپنی رائے کمنٹ میں ضرور پیش کریں. ہمیں آپ کی کمنٹ اور آپ کی رائے کا انتظار ہوگا. تو آئیے اب بلا تاخیر ہم اپنے اس ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں. تو لیجیے دوستو، آپ کے سامنے عربی کی عبارت حاضر ہے. اس سلائیڈ پر اردو میں معنی دیے ہوئے ہیں اور اس سلائیڈ پر انگریزی میں معنی دیے ہوئے ہیں. آپ اردو معنی کے ذریعے یا پھر انگریزی معنی کے ذریعے جس سے بھی چاہیں اس عبارت کو خود سے پہلے حل کرنے کی کوشش کیجئے اور اس کے بعد پھر میری تشریح پر غور کیجئے. چلیے، امید کرتا ہوں کہ آپ نے پڑھ لیا ہوگا اور اس عبارت کو حل کرنے کی کوشش کر لی ہوگی. تو آئیے اب ہم ساتھ میں مل کر پڑھتے ہیں. پہلے ہم عبارت پڑھیں گے اعراب کے ساتھ، پھر الفاظ کی تشریح کریں گے. کہیں پہ ترکیب بتانی ہوگی تو وہ بھی بتائیں گے. پھر چند الفاظ اور عبارات کو جو اس میں نئے ہیں، جن کے بارے میں ہم نے پچھلے ویڈیوز میں بات نہیں کی ہے، ان کو ہم مثالوں سے واضح کرنے کی کوشش کریں گے. غیٹس یطالب بتوفیر علاج کورونا للأکثر احتیاجا لا للأغنى. غیٹس، یہ بل گیٹس ہیں جو مائکروسافٹ کے بانی ہیں، اس کمپنی کے مالک ہیں. طالب یطالب کا مطلب ہوتا ہے مطالبہ کرنا. آئیے اس لفظ کی چند مثالوں کو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں. مثلا دیکھیے، طالب الناشطون الحکومت باطلاق سراح الصحفی. ایکٹیوسٹوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ جرنلسٹ کو چھوڑ دیا جائے، جرنلسٹ کو رہا کر دیا جائے. تو جرنلسٹ کی رہائی کا مطالبہ کیا. طالبت الہند الصین بسحب القوات من وادی غلوان. ہندوستان نے چائنا سے مطالبہ کیا کہ وہ اپنی فوج کو غلوان وادی سے واپس بلا لے. یطالب العمال الشرکۃ باداء رواتبہم. کمپنی کے ملازمین نے کمپنی سے مطالبہ کیا کہ کمپنی ان کی سیلری ادا کر دے، ان کی تنخواہیں ادا کر دے. تو ملازمین نے کمپنی سے اپنی تنخواہیں ادا کرنے کا مطالبہ کیا. یطالب المحتجون بالغاء قانون الجنسیت. احتجاج کرنے والے مظاہرین جو شہریت قانون ہے، شہریت قانون کو منسوخ کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. تو یہ چند مثالیں ہیں، آپ ان کو دیکھیے اور پھر اس کے طرز پر اس لفظ کو استعمال کرنے کی کوشش کیجئے. اس ہیڈنگ میں ایک دوسرا لفظ ہے توفیر کا. وفر یوفر کا مطلب ہوتا ہے مہیا کرنا، جس کے لیے انگریزی میں ہم پرووائڈ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اس لفظ کا ایک دوسرا استعمال ہوتا ہے کسی چیز کو بچانے کے مطلب میں. اسی لیے توفیر جو ہے سیونگ کو بھی کہتے ہیں. حساب و توفیر یا حساب و ادخار، یہ سیونگ اکاؤنٹ کو بھی کہتے ہیں. آئیے پہلے ہم اس لفظ کو چند مثالوں سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. لفظ کا مطلب تو پتہ ہے، لیکن ہم اس کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں. مثلا دیکھیے، یوفر هذا المستشفى جميع التسهيلات الطبية للمرضى. یہ ہاسپیٹل مریضوں کے لیے تمام طرح کی طبی سہولیات مہیا کرتی ہیں. الحکومة مسؤولة عن توفیر الرعایة الصحية للمواطنین. الرعایہ الصحیہ کہتے ہیں جو ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، ہیلتھ کیئر ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ہیلتھ کیئر، یعنی صحت اور معالجے سے متعلق تمام طرح کی سہولیات. تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ وہ شہریوں کے لیے تندرستی سے متعلق یا علاج و معالجہ سے متعلق تمام طرح کی ضروریات مہیا کرے. اسی طرح توفر هذه الدروس فرصت اتقان العربیہ. یہ جو اسباق ہم پڑھ رہے ہیں یہ عربی میں مہارت پیدا کرنے کا موقع مہیا کرتے ہیں. تو موقع مہیا کرنے کے لیے بھی وفرہ کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں.
حضور الصف یوفر علیک عناء الامتحان، جو میں نے اشارہ کیا تھا کہ یہ لفظ ایک دوسرے مطلب میں بھی استعمال ہوتا ہے، بچانے کے مطلب میں، سیونگ کرنے کے مطلب میں، تو دیکھیے اس کا استعمال یہاں پہ ہے۔ اس کا مطلب ہے اس جملے کا کہ اگر آپ درس میں حاضر ہوتے ہیں تو درس کی حاضری آپ کو امتحان کی مشقت سے بچا لے گی۔ یوفر علیک عناء الامتحان، غور کیجئے گا کہ آپ کو بچا لے گی، آپ پر سیونگ کرے گی امتحان کے مشقت کی، یعنی امتحان کے مشقت اور پریشانی سے آپ کو درس کی حاضری بچا لے گی۔ اسی معنی میں ایک دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں۔ مشاہدۃ هذه الفیدیوہات توفر علیک عناء البحث فی القواميس، یعنی ان ویڈیو کا دیکھنا آپ کو لغت میں الفاظ کی تلاش کرنے سے بچا لے گا۔ یوفر علیک، آپ کو اس سے محفوظ کر لے گا، آپ کو اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، تو اس مطلب میں بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ آئیے اب ہم غور کرتے ہیں ترکیب پہ۔ غیث یطالبو، غیث مبتدا ہو گیا، طالب یطالبو کے اندر جو ضمیر ہے وہ غیث کی طرف لوٹ رہی ہے، تو فعل فاعل مل کر کے اور آگے جو اپنے متعلق سے مل کر یہ غیث کی خبر ہو جائے گی، مبتدا کی خبر۔ بتوفیر علاج کورونا، توفیر علاج مضاف مضاف الیہ ہے، جان رہے ہیں، توفیر علاج کورونا، توفیر مضاف، علاج مضاف الیہ مضاف، کورونا مضاف الیہ۔ للاکثر احتیاجا لا للاغنى، للاکثر یہ اس میں تفضیل ہے، ہم نے پڑھا ہے قواعد میں کہ اس میں تفضیل کا استعمال 3 طرح سے ہوتا ہے۔ جب الف لام اور اضافت سے خالی ہو تو اس وقت یہ من کے ساتھ استعمال ہوتا ہے، اور ہمیشہ واحد اور مذکر ہوتا ہے۔ مثلا ہم کہیں زید اطول من خالد، یا ہم کہیں زینب اطول من خالد، تو دونوں صورتوں میں یہ مفرد رہے گا اور مذکر رہے گا۔ دوسرا استعمال ہم اس کا کرتے ہیں الف لام کے ساتھ، جب الف لام کے ساتھ کرتے ہیں تو مطابقت لازم ہوتی ہے۔ تیسرا استعمال جو ہے اس کا وہ اضافت کے ساتھ ہے، اضافت یا تو معرفہ کی طرف ہوگی یا نکرہ کی طرف ہوگی۔ اس کی تفصیلات آپ انٹرنیٹ پہ بھی دیکھ سکتے ہیں یا اپنے نحو صرف کی کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں۔ ہاں ایک چیز اور میں بتا دوں، اس میں تفصیل ویسے تو غیر منصرف ہوتا ہے، لیکن ہمیں قاعدہ پتہ ہے کہ جب غیر منصرف پر الف لام داخل ہو جائے یا غیر منصرف مضاف ہو جائے تو اس وقت غیر منصرفیت اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور اس وقت حالت جر میں اس پہ کسرہ آتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیے چونکہ الاکثر پہ الف لام لگ گیا تو اس لیے ہم لا للاکثر پڑھ رہے ہیں۔ لا للاغنى ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ یہ اس میں مقصور ہے، اور اس مقصور کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوتا ہے۔ غیث یطالب بتوفیر علاج کورونا للاکثر احتیاجا لا للاغنى، بل گیٹس کا مطالبہ کہ کورونا کی علاج زیادہ ضرورت مندوں تک پہنچائی جائے، نہ کہ زیادہ مالداروں تک۔ ٹھیک ہے، آگے بڑھیں ہم۔ دعا الملیاردیر بل گیٹس الى توفیر ادویۃ تعالج مرض کووید 19 وثم لقاحات للوقایة منه للدول والافراد الاکثر احتیاجا لها لا للاقدر على دفع اعلی سعر۔ کیا ہے؟ دعا ملیاردیر، ملیاردیر بلینئر کو کہتے ہیں، ملیار کہتے ہیں بلین کو، اسی سے ملیاردیر کا مطلب ہو گیا بلینئر، مطلب آپ کہہ سکتے ہیں ارب پتی، کروڑ پتی، ارب پتی۔ بلغیس اسی کا بدل ہے۔ الا توفیر، دعا الا کا بھی وہی مطلب ہے جو طالبہ بے کا مطلب ہوتا ہے، اس کی طرف بلایا مطلب اس کی درخواست کی، اس کا مطالبہ کیا۔ الا توفیر ادویۃ، توفیر ادویہ مضاف مضاف الیہ ہو گیا، اور تعالج مرض کووید جو ہے وہ ادویہ کی صفت ہو جائے گی، یہ جملہ تعالج مرض کووید ادویہ کی صفت ہو جائے گا۔ تو کیا مطلب ہوگا کہ ارب پتی بل گیٹس نے درخواست کی کہ ان دواؤں کو جو کہ کووڈ-19 کا علاج کرتی ہیں مہیا کرائی جائیں۔ وثم لقاحات، لقاحات ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ لقاحات کا عطف ادویتن پہ ہو رہا ہے، یعنی توفیر ادویتن و توفیر لقاحات۔ ادویہ تو معلوم ہے ہمیں دوا، لقاح کہتے ہیں ٹیکہ کو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ویکسین، جس کی تلاش ابھی کورونا کے لیے جاری ہے، ویکسین یا ٹیکہ انجیکشن کہہ سکتے ہیں۔
वक़ायक़ी का मतलब होता है महफूज रखना, किसी चीज़ से बचाना, और ये मिन के सिले के साथ आता है, जिस चीज़ से हम बचाएंगे उस पे मिन आता है। तो इला तौफीर अदवियतिन व इला तौफीर लिक़ाहातिन लिलविक़ायति मिनहु, हु की ज़मीर मरज़ कोफीद की तरफ है कि बिल गेट्स ने मुतालबा किया कि कोविड-19 का इलाज करने वाली दवाएं और फिर यानी इसके बाद जो इंजेक्शन या वैक्सीन तैयार होने वाले हैं, और फिर उससे बचने के लिए यानी कोविड-19 से बचने के लिए जो टीके हैं, वो टीके और दवाएं किनको मुहैया कराई जाएं? मुहैया कराई जाएं लिद्दुवली वल अफरादी अल अक्सर एहतियाजन, उन ममालिक को और ऐसे लोगों को जिनको इन दवाओं और टीकों की ज़्यादा ज़रूरत है। अल अक्सरी एहतियाजन लहा, हा की ज़मीर लिक़ाहात और अदविया की तरफ है। ला लिल अक़दरी अला दफ़ई अला सिअरिन, ना कि उन लोगों को जो ज़्यादा कीमत देने पर कादिर हैं, जो ज़्यादा कीमत दे सकते हैं। यानी ऐसा होगा, एक तरफ तो गरीब ममालिक हैं जहाँ पे ये मर्ज़ ज़्यादा फैल रहा है, उनको दवाओं और टीकों की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन वो पैसे नहीं दे सकते हैं, उनके पास इतने पैसे नहीं हैं। दूसरी तरफ वो कंट्रीज़ हैं जिनके पास पैसे बहुत हैं और वो एक बार में ही एक कंपनी के सारी दवाइयाँ और सारे टीके ख़रीद ले रहे हैं, तो वो तो अपने शहरियों का इलाज करा लेंगे, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन गरीब ममालिक में ये फैलता ही रहेगा। तो वही कह रहे हैं कि बिल गेट्स ऐसा नहीं हो कि जो ज़्यादा कीमत दे दें उनको सारी दवाएं आप दे दें, और जो बेचारे जो माली गरीब हैं या जो अफराद गरीब हैं वो पैसे नहीं दे सकते तो उन तक ये दवा नहीं पहुँचे। यहाँ पे आप एक चीज़ देखिएगा कि लिद्दुवली वल अफरादी अल अक्सर एहतियाजन, हमने कवायद में पढ़ा है कि अगर इसमें तफज़ील पर अलिफ लाम आता है तो फिर उसमें मुताबकत ज़रूरी होती है मुफ़ज़्ज़ल के लिए, यानी जिनकी हम फजीलत बयान कर रहे हैं, जिनके बारे में हम बता रहे हैं, इसमें तफसील ला रहे हैं, उनके दरमियान मुताबकत ज़रूरी होती है। अब यहाँ पे अद्दुवल है, मुअन्नस है, गैर आक़िल की जमा है तो वाहिद मुअन्नस के हुक्म में होती है, जमा है, अल अफ़राद जमा है, लेकिन हम इसके लिए फिर अल अक्सरा ही ला रहे हैं, अल अक़दर ही ला रहे हैं, वाहिद ही ला रहे हैं। क्यों? तो ये एक डिस्कशन का टॉपिक है हमारे लिए। मैं चाहूँगा कि आप लोग इस पे गौर करें कि ऐसा क्यों है, और हमें कमेंट में हम इस पे बात करें, आप इस पे कमेंट करें और बताएं कि इसका इस्तेमाल ऐसे क्यों हो रहा है, क्या ये सही है, क्या ये गलत है, क्या ये खिलाफ क़ियास है। लेकिन एक बात है कि इसका इस्तेमाल बहुत होता है और ऐसे ही होता है। आगे हम चंद मिसालें इसकी देंगे, मिसालों से समझेंगे कि कैसे इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसका इस्तेमाल हो रहा है, अब सही हो रहा है या गलत हो रहा है, खिलाफ क़ियास है, इसका कायदा क्या है, किस कायदे के रूह से है, ये एक हमारे दरमियान डिस्कशन का मौजू है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा कि आप कमेंट में इस पर ज़रूर बात करें और हमें बताएं ये क्या है, फिर हम आगे इस पर बात करेंगे कमेंट में। तो चलिए हम अगले पैराग्राफ पे गौर करते हैं। वक़ाल गेट्स मुअस्सिसु माइक्रोसॉफ्ट अश्शहीरु बिनशातिही फ़िल मजालिल खैरिय्यि फ़ी तस्जील वीडियो नुशिरा अल-यौम अस-सब्त। मुअस्सिसु गेट्स का ही बयान है। इस तरह अश्शहीर जो है वो गेट्स की सिफत है, गेट्स अश्शहीर। तो माइक्रोसॉफ्ट के बानी गेट्स ने, जो कि मशहूर हैं, अश्शहीर अश्शहीरू, चूँकि गेट्स फ़ाइल बन रहा है उसकी सिफत अश्शहीरू है तो इसलिए हम अश्शहीरू पढ़ रहे हैं। बिनशातिही, जो कि मशहूर हैं अपनी सरगर्मियों के लिए, अपने अमल के लिए, फ़िल मजालिल खैरी, रिफ़ाही कामों के लिए, फ़लाही कामों के लिए, रिफ़ाही मैदान में जो कि अपने कामों के लिए मशहूर हैं और जो माइक्रोसॉफ्ट के बानी हैं बिल गेट्स, उन्होंने कहा फ़ी तस्जील वीडियो, एक वीडियो रिकॉर्डिंग में, सज्जला युसज्जिलु का लफ्ज़, इस पे आप गौर कीजिएगा। ये लफ्ज़ बहुत सारे माने में इस्तेमाल होता है और बहुत इस्तेमाल होता है। मसलन अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अपना नाम दर्ज कराने जाएं तो उसके लिए भी सज्जला का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। इस तरह यूनिवर्सिटीज़ में जो इनरोल्ड होते हैं, इनरोल्ड जिसको कहते हैं कि ये तलबा यहाँ पे दाखिला ले चुके हैं या ये इन तलबा का यहाँ पे दाखिला है, तो उनके लिए हम मुसज्जलीन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। हाउला तलबतु मुसज्जलून लदा हाज़िहिल जामिअती या फ़ी हाज़िहिल जामिअती, कि ये तलबा इस यूनिवर्सिटी में इनरोल्ड हैं, यानी उनका यहाँ पे दाखिला है। इस तरह तस्जीलुद दुखूल, हम किसी भी वेबसाइट पर अगर आप लॉगिन करते हैं तो उसके लिए हम कहते हैं तस्जीलुद दुखूल।
मतलब انٹری کو رجسٹر کرنا، مطلب لاگ ان کرنا. اسی طرح تسجیل الخروج کا جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے، وہ کہتے ہیں لاگ آؤٹ کو. جب ہم لاگ آؤٹ کرتے ہیں تو تسجیل الخروج کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح کوئی چیز لکھنے کے لیے بھی، اندراج کرنے کے لیے بھی سجلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. سجل ہم رجسٹر کو کہتے ہیں، سجل ہم رجسٹر کو کہتے ہیں. چند مثالیں ہم دیکھتے ہیں کہ اور کیسے ان کا، اس لفظ کا ہم استعمال کرتے ہیں. مثلا کہتے ہیں التاریخ سجل احداث البلاد. سجلہ کسی چیز کو ریکارڈ کرنے کی بھی کہتے ہیں، لکھ لینے کو، کہ تاریخ نے اکثر و بیشتر جو دربار کے واقعات ہیں، شاہی خاندان سے متعلق واقعات ہیں، انہی کو درج کیا ہے. التاریخ سجل احداث البلاد. سجلت کل تفاصیل الحادث. میں نے حادثے کی جتنی بھی تفصیلات تھیں سب کو ریکارڈ کر لیا، لکھ لیا. سجلت المرأة شکوى عن زوجها لدى الشرطة. اسی طرح آپ اگر کوئی کمپلین کر رہے ہیں، اگر پولیس کے پاس کوئی کمپلین لکھوا رہے ہیں، تو اس کے لیے بھی سجلہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے کہ عورت نے پولیس کے پاس اپنے شوہر کی شکایت درج کرائی. تو درج کرانا، ریکارڈ کروانا. سجلت الہند فی مایو درجة حرارة بلغت 45 درجة مئویة. ہندوستان نے مئی میں 45 ڈگری درجہ حرارت ریکارڈ کیا. تو اس میں بھی ریکارڈ کا لفظ درج کیا کا استعمال کر سکتے ہیں. کسی کمپنی کے بارے میں کہیں کہ اس کمپنی نے اس سال اتنا گروتھ یا اتنی آمدنی درج کی، تو اس میں بھی ہم سجلہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں. اب دیکھیے، سجلت مدینہ دلہی ارتفاعا فی حالات الاصابت بکورونا. دلہی میں کورونا کے حالات میں، کورونا کے کیسز میں زیادتی آئی. دلہی نے ریکارڈ کیا کورونا کے کیسز میں زیادتی. سجل ارتفاعا زیادتی درج کرانا، سجل انخفاضا کمی درج کرانا، سجل تطورا ڈیولپمنٹ درج کرانا. تو سمجھ گئے یہ لفظ کیسے استعمال ہوتا ہے. اس طرح تسجیل ہم ریکارڈنگ کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں. سجل الفیڈیو، ویڈیو ریکارڈ کرایا. انا اسجل هذا الفیڈیو على جہاز اللیپ ٹاپ. میں یہ ویڈیو لیپ ٹاپ پر ریکارڈ کر رہا ہوں. تو سجلہ کا لفظ ہم یہاں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو فی تسجیل فیڈیو، ایک ویڈیو ریکارڈنگ میں، نشرہ جو کہ نشر کیا گیا، الیوم آج، السبت اسی کا بیان ہے، سنیچر کو. ان میں کیا کہا انہوں نے اس میں؟ اذا ترکنا الادویة واللقاحات تذهب لمن يدفع اعلى سعر لا للناس والاماكن الاكثر احتياجا لها فسيكون لدينا جائحة اطول امدا واكثر جورا وفتكا. آئیے ہم الفاظ پہ غور کرتے ہیں. دفع یدفع، دینا، سعر اسعار قیمت، للناس اماکن مکان کی جمع ہے اماکن، الاکثر احتیاجاً دیکھ لیا ہم نے. جائحہ ہم کہتے ہیں وبا کو، جس کو انگریزی میں پینڈیمک کہتے ہیں. امدن کہتے ہیں مدت کو، وقت کو. جارہ یجورہ کا مطلب ہوتا ہے کسی پہ ظلم کرنا، کسی کے ساتھ نا انصافی کرنا. اور فتح کا یفتی کو یہ با کے صلہ کے ساتھ آتا ہے، کسی کو ہلاک کرنا، کسی کا شکار بنا لینا. آج سنیچر کو نشر کیے گئے ایک ویڈیو ریکارڈنگ میں مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس نے، جو کہ اپنے رفاہی کاموں کے لیے جانے جاتے ہیں، کہا، کیا کہا؟ اذا ترکنا الادویۃ واللقاحات. الادویۃ واللقاحات کیوں کہہ رہے ہیں؟ لقاحات جمع مؤنث سالم کے وزن پہ ہے، تو جمع مؤنث سالم کا اعراب کیا ہوتا ہے حالت نصب میں؟ کسرے کے ساتھ. تو اس لیے ہم کسرہ پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ یہ ترکنا کا مفعول ہے. تو اگر ہم چھوڑ دیں، اذا ترکنا، اگر ہم چھوڑ دیں دواؤں کو اور انجیکشن کو، تذہبو کہ وہ جائیں. یہ انگریزی کی تعبیر ہے کہ if we leave the medicine go، کہ اگر ہم اس کو جانے دیں، چھوڑ دیں کہ وہ چلی جائیں، مطلب ہم انہیں جانے دیں. اگر ہم دواؤں کو اور ٹیکوں کو جانے دیں، کہاں؟ لمن یدفع، ان لوگوں کے پاس، لمن یدفع اعلی سعرین، جو کہ زیادہ قیمت دے سکتے ہیں، لا للناسی، نہ کہ ان لوگوں تک، والاماکنی، اور ان جگہوں تک، الاکثر احتیاج لہا، جو اس کے زیادہ ضرورت مند ہیں.
سمجھ رہے ہیں مطلب؟ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہم کورونا کی دوا اور کورونا کے لیے بننے والے ٹیکوں اور انجیکشنوں کو ان لوگوں کے پاس جانے دیں، ان لوگوں کے پاس جانے کے لیے چھوڑ دیں جو زیادہ امیر ہیں، جو زیادہ ان دواؤں کی قیمت ادا کر سکتے ہیں، بجائے ان لوگوں کے جو ان دواؤں کی زیادہ ضرورت مند ہیں، تو کیا ہوگا؟ اب جواب شرط آ رہا ہے، فَسَيَكُونُ لَدَيْنَا جَائِحَةٌ أَطْوَلُ أَمَدًا، تو ہمارے پاس ایسی وبا ہوگی، یعنی ہمارے پاس ایسی وبا ہوگی، لفظی ترجمہ ہے، پہلے ہم لفظی ترجمہ کر لیتے ہیں، تو ہمارے پاس ایک ایسی وبا ہوگی اطول امدن، جو زیادہ دن تک جائے گی، جس کی مدت بہت دور تک کھینچنے والی ہے، بہت آگے تک جانے والی ہے، جو زیادہ لمبی مدت والی ہوگی، وہ اکثر جوراً، اور جو زیادہ پریشان کن ہوگی، وہ اکثر فتکن، اور جو ہمارے لیے زیادہ مہلک ہونے والی ہیں۔ یہ سب تینوں لفظ جو ہے اصل میں اطول امدن و اکثر جوراً و فتکن انہوں نے انگلش میں کہا تھا، اور اس کے انگلش کا یہ ترجمہ ہے کہ اٹ ول بی مور ڈیڈلی، سمجھ رہے ہیں؟ اٹ ول بی مور انفیئر اینڈ اٹ ول بی مور لانگ لاسٹنگ، یعنی جو یہ مرض زیادہ دنوں تک چلے گا، ہمارے لیے زیادہ پریشان کن ہوگا اور ہمارے لیے زیادہ مہلک ہوگا۔ تو آئیے ہم پھر سے غور کر لیتے ہیں کہ اگر ہم نے چھوڑ دیا ان دواؤں کو اور ان انجیکشنوں کو جانے کے لیے ان لوگوں تک جو ان دواؤں کی زیادہ قیمت لگا سکتے ہیں، بجائے ان لوگوں کے جو ان دواؤں کے، یا بجائے ان جگہوں کے جو ان دواؤں کے زیادہ ضرورت مند ہیں، جن کو ان دواؤں کی زیادہ ضرورت ہے، تو پھر یہ وبا اور بہت لمبے عرصے تک جائے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے زیادہ پریشان کن بھی ثابت ہوگی، اور اس کے بعد یہ زیادہ مہلک بھی بن جائے گی۔ سمجھ گئے؟ آئیے ہم تھوڑا الاکثر والے مثالوں پہ غور کر لیتے ہیں کہ اس میں تفضیل ایسے افعال سے بنتا ہے جو کہ ثلاثی ہو، متصرف ہو، مبنی ہو، تام ہو، اور بھی چند شرائط ہیں، آپ دیکھ لیجئے گا۔ لیکن ایسے افعال جن سے اس میں تفضیل افعالوں کے وزن پہ نہیں آ سکتا، اگر ان سے ہم کو اس میں تفضیل بنانا ہو تو پہلے ہم افعالوں کے وزن پہ اکبر و اشد، اکثر و، اس طرح کے الفاظ لے آتے ہیں، اور اس کے بعد ان افعال کا مصدر ہم تمیز کے طور پر استعمال کر لیتے ہیں۔ مثلا یہاں پہ مثال دیکھیے، هل نشهد الصيف الاکثر حرارة بالتاریخ، کیا ہم تاریخ کی سب سے گرم موسم گرما دیکھ رہے ہیں، یا کیا ہم تاریخ کی سب سے زیادہ درجہ حرارت والی گرمی دیکھ رہے ہیں؟ ایتھوپیا من الدول الاکثر فقرا فی العالم، ایتھوپیا کہتے ہیں ایتھوپیا کو، ایتھوپیا دنیا کے سب سے غریب ممالک میں سے ہے۔ الدول الاکثر فقرا، ما هي القواعد الاکثر اہمیتا فی النحو العربی، عربی قواعد میں یا عربی نحو و صرف میں سب سے اہم قواعد کون سے ہیں؟ ٹرمپ الرئیس الاشد عنصریتا فی تاریخ امریکہ، ٹرمپ امریکہ کی تاریخ میں سب سے بڑا نسل پرست پریسیڈنٹ ہے، صدر ہے۔ المسلمون هم الاشد معاناتا من الارہاب، مسلمان ہی دہشت گردی سے سب سے زیادہ شکار ہیں۔ الاکثر معاناتا، یہاں پہ دیکھیے گا کہ ہم اس میں تفضیل افعالوں کے وزن پہ اکثر، اشد لے آئے ہیں، اور جس کی اس میں تفضیل لانا ہے جن افعال کی، ان کو ہم نے مصدر کے طور پر استعمال کر لیا ہے، حرارتاً، فقراً، اہمیتاً، عنصریتاً، معاناتاً۔ تو یہ آج کی ہماری مثالیں ہیں، اور ہم نے عبارت مکمل کر لی ہے، الفاظ کی شرح بھی کر لی ہے، اور معنی کو بھی دیکھ لیا ہے۔ میں نے اس عبارت کا پورا ترجمہ انگریزی میں بھی اور اردو میں بھی اگلے 2 سلائیڈ پہ دیا ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ آپ کے سامنے اردو میں ترجمہ دیا ہوا ہے، اور ساتھ میں عربی کی عبارت بھی اس کے سامنے ہے، تو آپ کو بار بار پیچھے نہیں جانا پڑے گا۔ اسی طرح اس سلائیڈ پہ عربی عبارت بھی ہے اور انگریزی میں بھی ترجمہ دیا ہے۔ تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا، تو آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اور ان لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے جو ان ویڈیوز سے سیکھ سکتے ہیں۔ چلیے پھر ہم آپ سے پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں ایک نئی عبارت کے ساتھ اور چند نئے الفاظ کی شرح اور مثالوں سے ان کی وضاحت کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية،
أتعلم في حاسوبي لغتي العربية، فيه أحلى الدروس بأساليب ذكية.